بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 81۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مدرج الاسناد کی بحث۔ حدیث مردود غیر مقبول کی 7ویں قسم کے بارے میں آج بحث ہوگی۔ وہ حدیث جس میں ایسا راوی موجود ہو جس سے غلطی، جس پر جرح موجود ہو، جس سے غلطی ثابت ہو، تو اس کی وجہ سے جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کی اقسام کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو آج 7ویں جو جرح ہے وہ مخالفت کی جرح ہے، کہ راوی کا دوسرے روات سے خلاف نقل کرنا اور ان کی مخالفت کرنا، تو یہ بھی ایک جرح شمار ہوتی ہے۔ مخالفت کی تو کئی صورتیں ہوتی ہے، شاذ میں اور منکر میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ یہاں مخالفت کی خاص قسم جو ادراج کی شکل میں ہو وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہاں مستقل عنوان دیا ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مدرج کی 2 قسمیں بیان کی، ایک مدرج الاسناد اور ایک مدرج المتن۔ تو پہلے ہم آج کے سبق میں مدرج الاسناد کے بارے میں بحث کریں گے، اس کے بعد مدرج المتن کے بارے میں تفصیل سے بحث کریں گے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ثم المخالفۃ وہی القسم السابع ان كانت واقعة بسبب تغییر سیاق الاسناد فالواقع فيه ذلك التغییر ومدرج الاسناد۔ پھر مخالفت یہ بھی ایک جرح ہے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی اصول حدیث کی اصطلاح ہے، مخالفت کرنا۔ تو اصول حدیث میں مخالفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک شیخ ہے اس سے نقل کرنے والے کئی شاگرد ایک جیسے نقل کرتے ہیں، اور ایک جو راوی ہے وہ ان سے الگ طریقے سے نقل کرے، تو مخالفت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مخالفت واقع ہو سیاق کی تغییر کے ساتھ کی وجہ سے، اور ایک سیاق ہوتا ہے اور ایک سباق ہوتا ہے، تو یہاں سیاق سے مراد انہوں نے اسناد مراد لی ہے۔ تو اگر سند میں تبدیلی کی وجہ سے مخالفت ہو تو اس کو مدرج الاسناد کہتے ہیں، اور اس کی پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ آگے کئی اقسام بیان کرتے ہیں۔ نیچے ندوی عطر صاحب نے ایک تو مخالفت کی تعریف کی ہے، مخالفت الراوی لمن هو اقوى منه فی حدیث تدل على وهمه فیہ۔ راوی کا اپنے سے زیادہ قوی یا زیادہ روات کی مخالفت کرنا کسی حدیث میں، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے وہم ہوا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ فیضا کا صورت اگر اس کی اوہام زیادہ ہو جائے تو پھر اس کی تمام حدیثیں ضعیف ہوتی ہے، اور اگر کسی ایک حدیث میں اس کی وہم کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کی وجہ سے راوی تو مجروح نہیں ہوتا، لیکن وہ حدیث مجروح ہو جائے گی، وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ مدرج کے بارے میں نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں ما ذکر فی ضمن الحدیث متصلا بہ ولیس منہ۔ مدرج کی یہ تعریف کی ہے، تو اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے ما ذکر فی ضمن الحدیث متصلا بہ ولیس منہ۔ مدرج اس کو کہتے ہیں کہ حدیث کے ضمن میں کوئی چیز ذکر کی جائے متصلا، جو حدیث میں نہ ہو، سند میں ایسا اضافہ کیا جائے جو سند میں اس حقیقت میں نہیں ہے، متن میں ایک اضافہ کیا جائے جو حقیقت میں متن میں نہیں ہے، جبکہ اس کو حدیث کے طور پر پیش کرے، اس کو درست کے طور پر پیش کرے، تو اس کو مدرج کہتے ہیں۔ پھر مدرج کی 2 قسمیں ہیں، ایک مدرج الاسناد ہے اور ایک مدرج المتن ہے۔ مدرج الاسناد اس کو کہتے ہیں جس میں سند میں کوئی راوی اپنی طرف سے ادراج کرے اور درج کرے، اور مصنف یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے اس کی قسم بیان کی ہے۔ مدرج الاسناد کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو اغلاط ہوتی ہے وہ سند میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حدیث آئی ہے ان کی تعداد بہت کم ہے متون کے لحاظ سے، ان کی جو تعداد بڑھ جاتی ہے وہ اسانید کی وجہ سے۔ تو چونکہ مسلمانوں نے اسانید کا بہت خیال رکھا ہے، ہر محدث کی اپنی اپنی سند ہوتی ہے، ہر شیخ کی اپنی اپنی سند ہوتی ہے، اور پھر سند میں اس نے ایک روایت کو بعض مرتبہ کئی شیوخ سے سنا ہوتا ہے، بعض سے کچھ الفاظ کے ساتھ سنا ہوتا ہے، بعض سے کچھ الفاظ کے ساتھ سنا ہوتا ہے، تو وہ پھر الگ الگ ہر حدیث، ہر ٹکڑا الگ الگ سند کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح اس کے جو شاگرد ہوتا ہے اس کے لیے اس کو اسی طریقے پہ آگے نقل کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے جو انشاءاللہ اس کی قسمیں آگے آ جائے گی۔
تو چونکہ اسناد کی اغلاط زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسناد کی مثالیں اور اس کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، اور یہاں مثالیں بھی اس کی دی گئی. اور ہم اکثر جو بعد کے زمانے کے لوگ ہیں جس میں اسانید کا سلسلہ ختم ہوا ہے، تو اب چونکہ سامنے والے کو زیادہ سمجھ نہیں آتا، تو ہم اکثر جو مثالیں دیتے ہیں وہ مدرج المتن کہ متن میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ ہو اور اس کا مسائل پر فرق، یہ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن مدرج الاسناد کو زیادہ ذکر نہیں کرتے. لیکن محدثین زیادہ تر مدرج الاسناد کو ذکر کرتے ہیں اور اس میں اپنے کمالات بیان کرتے ہیں کہ کیسے وہ اسناد کی باریکیوں کو نوٹ کرتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں. اس کی مثال حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا 5 دراهم، یہ مشہور حدیث ہے چاندی کی نصاب کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے اور اس پر 60 گزر جائے تو اس میں 5 درہم ہوں گے. تو اب نصاب کے لحاظ سے ہم نے یہ معیار بنایا ہے 52.5 تولے چاندی، تو 200 درہم یہ 52.5 تولے چاندی کا جو جدید وزن ہے اس کے حساب سے بنایا گیا ہے، اور اس میں پھر 5 درہم ہے، یعنی اس کا 40واں حصہ ہے. یہ حدیث، اب اس حدیث کو دیکھیں، رواہ جریر بن حازم من طریق عاصم بن ضمرہ والحارث الاعور عن علی مرفوعا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے حارث الاعور اور عاصم بن ضمرہ ہے، اور ان سے نقل کرنے والے جریر بن حازم ہے. تو اب یہ حدیث جب یہ حضرات نقل کرتے ہیں تو یہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں، حالانکہ دونوں مرفوعاً نقل نہیں کرتے. عاصماً حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب نقل کرتے تو یہ موقوفاً نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر، ان کے فتوے کے طور پر، جبکہ جریر جب اس کو نقل کرتا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اب یہاں جریر سے ادراج ہوا ہے، جریر نے دونوں اسنادوں میں سے ایک کو دوسرے میں درج کیا اور دونوں کو مرفوع بنا دیا. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب حارث الاعور روایت کرتے تو وہ تو مرفوعاً روایت کرتے، عاصم بن ضمرہ جب روایت کرتے تو موقوفاً. تو جریر بن حازم نے ادراج کیا، انہوں نے یہ تفصیل ذکر نہیں کی کہ ایک مرفوعاً نقل کرتے ایک موقوفاً، انہوں نے دونوں کو اکٹھے ایک جیسے ذکر کر دیا. تو یہ ادراج کی مثال ہے. اس کے لیے دیکھ لے، تفصیل کے لیے دیکھ لے سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 101 اور نصب الرائے جلد 2 صفحہ نمبر 328 اور 329. یہاں اس بیس سے مدرج کی تعریف سامنے آ گئی، اور مدرج کی 2 قسمیں، مدرج الاسناد اور مدرج المتن کے بارے میں بھی آ گیا. مدرج الاسناد کی مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی. آخر میں یہ ایک نقطے کی بات بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے حدیث مدرج بھی حدیث معلل کی ایک قسم ہے. پہلے بھی بیان کیا کہ دراصل یہ ادراج کی جتنی بھی غلطیاں ہیں یہ بھی علت خفیہ میں سے ہے، اور یہ بھی معلل کی ایک قسم ہے. تو یہ تمام اقسام معلل کی قسم میں آ جاتی ہے. اب یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مدرج الاسناد کی 4 قسم بیان کر رہے ہیں. الاول ان يروي جماعة الحديث باسانید مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانید ولا يبين الاختلاف. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک جماعت ایک حدیث کو روایت کرے، یعنی کئی محدثین ایک حدیث کو روایت کرے اور ان کی الگ الگ اسانید ہو. ظاہر ہے ہر محدث کے اپنے الگ الگ اسانید ہوتی ہیں، اس نے اپنے اپنے شیوخ سے روایت کی ہوتی ہے، پھر انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہوتی ہے. تو اب ایک شخص ہے، انہوں نے ان 5 جتنے بھی محدثین ہیں ان سب سے یہ ایک حدیث روایت کی، اور ظاہر ہے ان کے جو شیوخ ہیں ان کی روایت تو مختلف تھی، ان کی اسانید مختلف تھی، لیکن اس نے ایسا کیا کہ تمام کے لیے تمام جتنے بھی اسانید ہیں ان تمام کو ایک اسناد پر جمع کیا اور اختلاف بیان نہیں کیا کہ کس نے کس سے نقل کیا، کس نے نقل کیا، بلکہ اختصار کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور یا اس کے احساس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا غلطی سے، یا اس کو یاد نہیں رہا کہ کس سے میں نے کیا سند سنی تھی، کس سے کیا سند سنی تھی. تو اب وہ اسانید کا اختلاف ذکر نہیں کرتے اور سب کو ایک میں جمع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. آپ اگر مسلم شریف کو دیکھ کے، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس قسم کے لطائف بہت زیادہ ذکر کیے. وہ ایک حدیث کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں،
اور ہر ایک کا ٹکڑا علیحدہ علیحدہ نقل کرتے، اس سند کے ساتھ مجھے یہ ٹکڑا منقول ہے، اس سند کے ساتھ مجھے یہ ٹکڑا منقول ہے۔ دوسری قسم یہ ہے ان یکون المتن عند راو الا طرفا منه فانه عنده باسناد آخر، ایک حدیث ایک راوی کو پہنچی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا اس کو پہنچا نہیں ہوتا، مثلا ایک جس استاد سے اس نے یہ حدیث سنی ہوتی ہے تو وہ حدیث اس کو بیان کیا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، اب اس کا وہ ٹکڑا اس نے کسی اور سے سنا ہے کسی اور سند کے ساتھ، تو اب یہ شخص وہ پہلی حدیث جو پہلے محدث ہے اس کے استاد ہے اسی سے وہ مکمل حدیث ایک سند کے ساتھ نقل کرے، تو یہ بھی ادراج کی ایک قسم ہے۔ اور اسی دوسرے طریقے میں یہ طریقہ بھی ہے کہ وہ ان یسمع الحدیث من شیخہ، اس نے وہ حدیث اپنے شیخ سے سنی ہوتی ہے مگر اس کا ایک ٹکڑا نہیں سنا ہوتا، پھر وہ ٹکڑا اپنے شیخ سے سن لیتا ہے لیکن واسطے کے ساتھ، یعنی اپنے کسی دوست سے یا اپنے شیخ کے شاگرد، پھر یہ جو راوی ہے اس حدیث کو مکمل طور پر نقل کرے اور اس واسطے کو حذف کرے، تو یہ بھی ادراج کی شکل ہے۔ امانت علمی امانت یہ ہے کہ وہ پوری حدیث اپنے شیخ سے نقل کرے اور وہ ٹکڑا اس واسطے کے ذریعے سے اس سے نقل کرے۔ ان مباحث سے پتہ چل جاتا ہے کہ محدثین نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں محنت کی ہے، وہ کس طرح راویوں کی اغلاط نوٹ کرتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں، ان کی اغلاط کو، اور بیان کرتے ہیں کہ کس جگہ میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ ادراج الاسناد کی تیسری قسم ان یکون عند الراوی متنان مختلفان باسنادین مختلفین، کہ ایک شخص کے پاس دو مختلف متن ہوتی ہیں اور وہ دونوں مختلف متن مختلف اسناد کے ساتھ اس کو پہنچی ہوتی ہے، پھر اس سے ایک شاگرد یہ دونوں نقل کرے اور وہ دونوں اسنادوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرے، مطلب شیخ نے اس کو دو حدیثیں بیان کی ہے جو دونوں حدیثیں الگ الگ موقع کی ہے، الگ الگ سند کے ساتھ ہیں، اور اس کا شاگرد وہ سستی کرے اور وہ غلط ہو جائے اور وہ ایک اسناد سے دونوں مختلف سند نقل کرے، تو اب اس میں غلطیاں زیادہ ہو گئی۔ ایک تو وہ دونوں متن بھی مختلف تھے، ان دونوں کو اکٹھے کرنے کی وجہ سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس سند کو اس نے حذف کیا ہے وہ سند قوی ہو یا وہ سند زیادہ ضعیف ہو، تو اس کی روایت کو یا تقویت مل جائے گی یا تضعیف اس کی ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک غلطی ہے۔ او یروی احد الحدیثین باسناد الخاص بھی، یا یہ کہ یہی شکل ہے کہ اس کے استاد نے اس کو دو متن بیان کیے اور دو مختلف سند بیان کیے، تو یہ تو اس طرح کرے کہ جو ایک روایت بیان کرے اس کو اسی خاص سند کے ساتھ بیان کرے، لیکن اس میں دوسرے کے متن سے ایک اضافہ کرے، تو یہ بھی ایک طریقہ غلط ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے یسوق الاسناد فیارض له عارض، شیخ جو ہے وہ سند ذکر کرے، پھر بیچ میں اس کو کوئی عارض پیش آ جائے اور وہ اپنی طرف سے کوئی کلام کرے اور شاگرد یہ سمجھے کہ یہ بھی کلام بھی متن ہے، اسی اسناد کی متن ہے، تو وہ اس کو اسی طریقے سے نقل کرے۔ عام طور پر جب طلباء کے سامنے ذکر کی جاتی ہے ادراج کی مثال میں تو اس میں یہ صورت بیان کی جاتی ہے، تو جو شیخ ہوتا ہے کبھی کبھی حدیث سے ہٹ کر بیچ میں اپنا جملہ معترضہ کوئی بات اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، اپنا کوئی قصہ بیان کرتا ہے یا کوئی حکمت کی بات کرتا ہے، تو سننے والے یہ سمجھتا ہے کہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی منقول ہے یا یہ بات بھی اسی سند کے ساتھ منقول ہے، تو وہ اسی کو اسی طرح نقل کر دیتا ہے، تو یہ بھی ادراج کی ایک قسم۔ نیچے نور الدین عطر صاحب نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے، کما وقع علی ثابت ابن موسیٰ الزاہد فی حدیث من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه فی النہار رواه حدیثا وانما قاله الشیخ فی اثناء الروایت من عند نفسه لمناسبة عارضة وهذا جعله ابن سلام شبه الوضع فی علوم الحدیث وجعله المصنف ابن حجر من المدرج وسنیع ابن حجر الیق۔ کہتے ہیں یہ اس قسم کا کی جو غلطی ہے ثابت بن موسیٰ زاہد سے ہوئی ہے، ایک حدیث حدیث تو نہیں ہے، من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، اب یہ ثابت ابن موسیٰ زاہد نے اس کو بطور حدیث نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی دن میں اس کا چہرہ روشن بناتا ہے، تو حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نہیں بیان کی، بلکہ جو محدث جو استاد اس کو حدیث بیان کر رہے تھے وہ تہجد کے فضائل میں بہت زیادہ حدیثیں بیان کر رہے تھے،
بیچ میں انہوں نے اپنا تجربہ اور اپنی طرف سے ایک فائدے کی بات بیان کی کہ میرا تجربہ ہے، مجھے ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ چمکدار ہوتا ہے۔ تو ثابت ابن موسیٰ زاہد سمجھے کہ یہ بھی حدیث کا ٹکڑا ہے، تو اس نے اس کو حدیث کے طور پر نقل کیا، حالانکہ اس کو استاذ نے اپنی طرف سے ایک مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا۔ نیچے نور الدین ترسا فرماتے کہ درج کی یہ جو صورت ہے اس کو ابن صلاح نے موضوع کے مشابہ قرار دیا ہے علوم الحدیث، مقدمہ علوم الحدیث میں، مقدمہ ابن صلاح میں، لیکن مصنف یعنی حافظ ابن حجر کا جو طریقہ ہے کہ اس کو مدرج میں داخل کیا، موضوع میں داخل نہیں کیا، یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جو موضوع حدیث ہوتی ہے اس میں تو باقاعدہ قصداً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتا ہے، یا تو جو درج کرنے والا ہے، ادراج کرنے والا ہے، وہ اپنی طرف سے تو یہ سمجھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہٰذا اس سے غلطی ہوتی ہے اور وہ قصداً اس طرح نہیں کرتا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں مدرج کے بارے میں بحث کی، اور مدرج کی وہ قسم جو سند میں ادراج ہو اس کی بحث ہم نے کی۔ جو قسمیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کی اس کی مثالیں ہم نے زیادہ ذکر نہیں کی، اس کی بہت زیادہ مثالیں شیخ ابراہیم اللاحب نے مفصل انداز میں ذکر کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسائل میں کہاں کہاں فرق پڑا ہے وہ بھی اس مثالوں سے سمجھ میں آ سکتا ہے، تفصیل کے لیے وہاں دیکھ لیا جائے۔